ناول ماتم دل رائٹر زوبیہ شیخ۔ تم جہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کہا ان خرگوشوں کا پیچھا چھوڑ کر جا کر تیار ہو جاؤ۔ مہر نے اپنی ماں کی بات سنی اور مسکراتے ہوئے بولی، اماں جان میں اور کہاں جاؤں گی، ویسے بھی ابھی بہت وقت ہے تقریب میں، سوچا کچھ وقت ان خرگوشوں کے ساتھ بھی گزار لوں۔ مہر کی والدہ نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو کہ خوبصورتی میں اپنے خاندان پر گئی تھی، لیکن اس کی عقل پر انہیں حیرت ہوتی تھی کہ یہ 20 سال کی لڑکی ذہن بالکل بچوں والا رکھتی ہے، مٹی سے کھیلنا جہاں سے وہاں ایسے اڑتی پھرتی ہے جیسے کوئی تتلی ہو، جبکہ ان لوگوں کے خاندان میں 20 سے اوپر لڑکیوں کو کسی نہ کسی رشتے کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے۔ مہر کی بھی کہیں بات چل رہی تھی رشتے کی۔ یہ بات مہر اس کی والدہ کے علم میں نہیں تھی، کیونکہ اس کے بابا چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کی شادی کر دے۔ انہیں ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی جو کہ اندر ہی اندر انہیں کھوکھلا کر رہی تھی، کہ موت کی طرف دھکیل رہی تھی۔ یہ بات بھی مہر کے والد نے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ اتنی بڑی جائیداد کی مہر اکلوتی وارث تھی، جبکہ مہر کے والد کے اکلوتے بھائی بھی تھے، لیکن وہ ان سے حسد ضرور کرتے تھے، لیکن ان کا احساس انہیں ایک بڑا بھائی اور ایک بہن۔ جب مہر کی پھوپھو کو اس بات کا علم ہوا کہ مہر کے لیے رشتے تلاش کیے جا رہے ہیں، تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ مہر کے رشتے کا پیغام لے کر بھائی کی چوکھٹ پر آ گئی۔ مہر تو اپنی پھوپھو کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، وہ ان سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن وہ ان لوگوں سے بغض پالے بیٹھی تھی۔ وہ میٹھی چھری بن کر صرف جائیداد کے لیے مہر کو اپنی بہو بنانے پر تلی ہوئی تھی، اور ان کا وہ خوبرو اور بد اخلاق، بد زبان اور بد کردار بیٹا دن رات کسی نہ کسی طوائف کے کوٹے کی زینت بنا ہوتا تھا۔ اس بات کا علم مہر کے والد کو تھا، لیکن مہر کو نہیں تھا۔ وہ تو سب لوگوں کو یہی سمجھتی تھی کہ وہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کی سوچ اس وقت غلط ثابت ہوئی جب ایک دن مہر کے والد نے اپنی بہن سے دو ٹوک بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ مہر کا رشتہ خاندان میں نہیں کریں گے۔ یہ بات سن کر پھوپھو کی حیرت اپنے بھائی کو دیکھا اور بولی، لالا ہم نے سنا تھا کہ خون سفید ہو جاتے ہیں، لیکن آج آپ کی یہ بات سن کر اس بات پر بھی یقین ہو گیا کہ واقعی خون سفید ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بہن کو دیکھا اور بولے، نیک بخت، اگر میں خاموش ہوں تو مجھے خاموش رہنے دو۔ تمہیں اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں، بیٹی نہیں دی تو کیا ہوا، تم خود ایک عورت ہو، تم چاہو گی کہ کسی بھی لڑکی کے نصیب میں تمہارا بیٹا لکھ دیا جائے؟ جبکہ اپنے بھائی کی بات سن کر ایک دم ان کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، تبھی مہر کی کھنکھناتی آواز پورے حال میں گونجی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اپنی پھوپھو سے ملی۔ اس کی پھوپھو نے اپنے حواس قابو میں کرتے ہوئے اسے بہت محبت سے اپنے ساتھ لے گیا تھا، مانو اپنے بھائی کی بات کا کوئی مطلب ہی نہ سمجھ میں آیا ہو۔ تبھی تایا جان اور تائی جان کو شمروز لالہ کے ساتھ آتے دیکھ کر مہر کے دل کی کلی کلی کھلی تھی۔ وہ تو یہاں سے وہاں اڑتی پھر رہی تھی، اس کی ماں کی طرح جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کو لوگوں سے کتنی محبت ہے، اور اس کے خاندان میں یہ چند لوگ ہی تو تھے۔ بڑے تایا کا ایک بیٹا شمروز لالہ، جبکہ پھوپھو کے 2 بیٹے، اور مہر پورے خاندان کی اکلوتی لڑکی تھی۔ تائی جان مہر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، جبکہ شمروز لالہ وہ خود سے بھی بہت زیادہ ڈرتی تھی، جو کہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ شمروز کو تو یہ بچپنا اچھا نہیں لگتا تھا، وہ یہی چاہتے تھے کہ مہر سیریس ہو جائے اور زندگی کی اونچ نیچ کو سمجھے، لیکن وہ مہر کیا جو کسی کی بات مان لے۔ یہ بات تو اس کی والدہ صبح شام اسے سمجھاتی تھی، لیکن مہر کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ کوئی بھی انسان جب تک خوبصورت ہوتا ہے، جب تک اس کا کوئی مطلب نہ پورا ہو جائے، ورنہ لوگ اسے اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنے کے بعد اس حد تک بدصورت بنا دیتے ہیں کہ کسی کا دل بھی نہیں کرتا اس خوبصورت انسان کی طرف دیکھنے کو۔ یہ بات مہر کو بہت دیر بعد سمجھ آئی تھی۔ ایک اچھے ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا، تبھی تائی جان نے لال جوڑے میں ملبوس مہر کے کھلتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور بولی، بھائی صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ ہماری بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ جبکہ مہر کے والد نے اپنی بھابھی کی جانب دیکھا اور بولا ہے، جی بھابھی آپ نے صحیح سنا ہے، میں جلد از جلد مہر کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ تائی جان نے کہا، بھائی اللہ ہمارے بچوں کے نصیب اچھے کرے، آپ نے بہت اچھا سوچا، اس بارے میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ جبکہ مہر کے والد نے مسکراتے ہوئے کہا، جی بھابھی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑے گی، آپ نے اپنی نظر سے کوئی اچھا رشتہ ہو تو مجھ سے ضرور پوچھیے گا، ہو سکتا ہے میرا بیٹی کا نصیب آپ کی ہی وجہ سے سنور جائے۔ انہوں نے اپنے دیور کی جانب دیکھا اور کہا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ مہر خاموشی سے اس منظر سے گم چکی تھی۔ اوپر اپنے کمرے میں جا کر مہر نے اپنے دھڑکتے دل کو تھاما اور جلدی سے دروازہ بند کرنے کے بعد اپنے فون کو تلاش کرنا چاہا جو اسی ڈریسنگ پر نظر آیا۔ مہر نے جلدی سے فون اٹھایا اور مطلوبہ شخص کا نمبر ملا کر کان سے لگا لیا، جبکہ دوسری طرف کافی دیر تک بیل جاتی رہی، لیکن کسی نے بھی فون نہیں اٹھایا۔ مہر نے اپنی تڑپتے دل کو سمجھاتے ہوئے کہا، وہ مصروف ہوگا، میرے میسج دیکھ لے گا تو مجھے کال کرے گا۔ ہاں میسج کر دیتی ہوں میں، مہر اپنی ہی بات کو دہراتے ہوئے بولی اور جلدی سے میسج میں لکھا کہ مجھے کال کرو، میں انتظار کر رہی ہوں۔ تقریباً 5 منٹ سولی پر انتظار کرنے کے بعد مہر کے موبائل پر اینجل کی کال آنے لگی۔ مہر نے مسکراتے ہوئے کال اٹھائی اور ایک ہی سانس میں بولی، کتنی دیر سے میں تمہیں کال کر رہی ہوں لیکن تم نے کال نہیں اٹھائی، کسی بھی مشکل وقت میں تم فوراً کال نہیں
اٹھاتے میں کچھ کہوں گی تو تم نے کہنا ہے کہ میں مصروف ہوتا ہوں، تمہاری طرف فری نہیں ہوتا، جبکہ دوسری طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ یکدم مہر خاموش ہوئی تو ایک روح کو سکون دینے والی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ مہر نے اپنی آنکھیں موندی اور بیڈ پر لیٹے ہوئے وہ بات سنی تھی۔ تمہیں میں نے کہا ہے کم بولا کرو، لیکن اس میں تمہارا بھی قصور نہیں ہے، تم جیسے مینٹل لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جبکہ خود کو پاگل کہنے پر مہر نے غصے سے فون کو دیکھا اور بولی، اب زیادہ فری مت ہو، میری بات تو سن لو، میں کیا کہہ رہی ہوں۔ بابا میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ مہر کی بات سن کر دوسری طرف موت کا سناٹا چھا گیا تھا۔ مہر تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم انہیں منع کر دو، تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ جبکہ اتنی مشکل سے وقت میں بھی اظہار محبت سن کر مہر کے لب مسکرائے تھے اور اس نے اپنے بالوں کو مغرور انداز میں پیچھے کرتے ہوئے کہا، تم محبت کرتے ہو، تب میں کیا کروں؟ اپنے بابا کے خلاف تو نہیں جا سکتی نا؟ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ بابا کے خلاف نہیں جا سکتی؟ ارے اینجل یار میری بات سنو، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تم اپنے پیرنٹس کو بھیج دو، ابھی رشتہ پکا نہیں ہوا، بس بابا دیکھ رہے ہیں، اور جتنا میں جانتی ہوں میرے بابا تمہیں ایک ہی نظر پسند کر لیں گے، آخرکار کو تم ہو ہی اتنے اچھے۔ جبکہ مہر کی یہ بات سن کر دوسری طرف پھر سے خاموشی چھا گئی۔ یہ تم بات بات پر چپ کیوں ہو جاتے ہو؟ مجھے جواب دو، میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا مسئلہ تم سے ڈسکس کر رہی ہوں اور تم ہو کہ سائلنٹ ہوئے بیٹھے ہو۔ تبھی مقابل نے کہا، میں سائلنٹ اس لیے ہوں کیونکہ تم نے مجھے اتنی بڑی خبر سنائی ہے۔ میرے والد اور والدہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں اور وہ تقریباً 1-2 مہینے تک یہاں آنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے، کسی ضروری کام کی وجہ سے وہ آؤٹ آف اسٹیشن گئے ہوئے ہیں۔ مہر اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ یہ خاموش ہونے والی بات ہے یا نہیں؟ تبھی مہر نے پریشانی سے اپنے ہاتھ کے ناخن چباتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اب میں کیا کروں؟ بابا کو کیا جواز پیش کروں؟ تبھی مقابل نے کہا، تم کوئی جواز پیش مت کرو، بس انہیں یہ کہہ دو کہ تم اپنی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شادی کرنا چاہتی ہو، تب تک حالات بہتر ہو جائیں گے، میں اپنے پیرنٹس کو تمہارے گھر بھیج دوں گا اور پھر ہم اپنے خوابوں کی زندگی جئیں گے۔ تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، میرے لیے تو یہ تصور ہی جان کا عذاب بنا ہوا ہے کہ تمہیں کوئی اور لوگ دیکھنے بھی آئیں گے، شادی کا تو میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ مہر نے مسکراتے ہوئے کہا، تو تمہیں سوچنا چاہیے نا، اگر میری شادی کسی اور سے ہو گئی تو؟ تبھی اینجل نے غصے سے فون بند کر دیا اور مہر کہکا لگا کر ہنستے ہوئے بولی، میں کتنی خوش قسمت ہوں جو مجھے اتنا محبت کرنے والا انسان ملا ہے، اگر وہ رونگ کال نہ آتی تو آج میری زندگی میں اینجل بھی نہ ہوتا۔ مہر کو ایک دم سے پرانی وہ بات یاد آئی تھی جس کی وجہ سے آج اینجل اور وہ اپنی محبت کی دنیا میں بہت خوش تھے، جبکہ مہر اس بات سے انجا تھی کہ آنے والا وقت اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بری طرح روند ڈالے گا کہ اسے اس محبت اور ہمدردی کے نام سے نفرت ہو جائے گی۔ اس وقت وہ اپنی خوابوں کی دنیا میں مگن بس اینجل اور اپنی محبت کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن کہتے ہیں نا جو سوچتے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا۔ اس کی زندہ مثال مہر تھی۔ مہر نے اپنے آپ کو اپنے خوابوں کو اپنے گرد ایسے باندھ لیا تھا کہ وہ یہ بات اور یہ حقیقت سمجھ ہی نہیں پائی کہ زندگی میں سب کچھ آسانی سے نہیں ملتا اور جو بہت مشکل کے بعد ملتا ہے وہی انسان کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ آنے والا وقت مہر کو بہت گہرے زخم دینے والا تھا۔ اگر اب تمہاری کال نہ آئی تو مجھ سے برا نہیں ہوگا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کال کر کے مجھے پریشان کیا ہوا ہے اور یہ بھی آداب کے خلاف ہے، کسی انسان کو پریشان کرنا گناہ بھی ہے۔ جبکہ دوسری طرف خاموشی پا کر مہر کو جھنجھلاہٹ ہو گئی، اس نے ایک مرتبہ پھر نمبر بلاک کر دیا تھا۔ 2 گھنٹے سکون کے گزرے، پھر اس کے موبائل پر ایک رونگ کال آنی شروع ہو چکی تھی۔ مہر نے جھنجھلاتے ہوئے پھر سے کال اٹھائی اور وہیں تقریر کی۔ وہ تھک چکی تھی، 2 دن اس نے اپنا فون ہی بند رکھا تھا، سم کارڈ وہ بدل نہیں سکتی تھی کیونکہ سم کارڈ لینے کے لیے اسے شہر جانا پڑتا اور گاؤں سے شہر جانا پر لڑتوت کا کام تھا۔ مہر اپنے موبائل سے بالکل بے خبر ہو چکی تھی، تبھی اچانک لینڈ لائن پر کال آئی۔ مہر باورچی خانے میں تھی تو اس نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا، لیکن جو بات اس کے کانوں سے ٹکرائی وہ سن کر مہر اندھا دھند اوپر اپنے کمرے کی جانب بھی وہاں جا کر اس نے اپنا نمبر ڈائل کیا۔ مسلسل کال آنے لگی، مہر نے کال اٹھائی اور فون کان سے لگا لیا، تم نے 2-3 نمبر بند رکھا، میں مسلسل تمہیں کال کرتا رہا، اب یہ بدتمیزی کے زمرے میں نہیں آتا کہ کوئی انسان پریشان ہے اور آپ یہ بے فکری سے فون بند کر کے بیٹھے ہیں۔ مہر کو تب چڑھ گئی، اس نے کہا، تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ میری زندگی عذاب کر کے رکھ دی، میرا فون میری مرضی، جب چاہے دل آن کروں گی، جب دل چاہے آف کروں گی۔ جبکہ دوسری طرف زار و دار کہکا گونجا اور مہر نے موبائل کو دیکھا، اسے بہت حیرت ہوئی تھی کہ کس طرح کا انسان تھا جو کہ اپنی بات کہہ کر خود ہی ہنس رہا تھا۔ تبھی مہر نے کہا، تم ہو کون اور مجھے کالز کیوں کر رہے ہو؟ مقابل نے کہا، میں اینجل ہوں اور مجھے تمہارا نمبر پتہ نہیں کہاں سے ملا تھا، اب میرا دل کر رہا ہے تم سے دوستی کروں، تم ہو کہ نخرے دکھا رہی ہو۔ تبھی مہر نے حیرت سے کہا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ 1 ہفتے سے تم نے مجھے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، اب اچانک دوستی کی ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ اور میں کسی لڑکے سے دوستی نہیں کرتی۔ مقابل نے کہا، تم کسی لڑکی سے دوستی کر بھی نہیں کر سکتی، تم صرف مجھ سے دوستی کرو گی، ہے نا مہر؟ اپنا نام کسی انجان شخص کے منہ سے سن کر مہر کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے کہا، تم ہو کون؟ میرے ساتھ کیوں
کوئی پرینک کر رہی ہو؟ کیا میرا نام بھی جانتے ہو؟ تبھی مقابل نے کہا میں تو تمہارے بارے میں سب کو جانتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں دوستی کر لو، رفتہ رفتہ تمہاری ذات کو میں تم پر اس طرح اجاگر کروں گا کہ تمہیں حیرت ہوگی کہ کوئی تم سے بہتر بھی جان سکتا ہے۔ مہر نے اس کی بات سنی اور کہا تم اتنی مشکل باتیں کیوں کر رہے ہو؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہا ہے کیا نہیں۔ تبھی اچانک فون بند ہو گیا اور اس کے بعد تو جانے انجانے میں مہر کو بھی اس کال کا انتظار رہتا تھا۔ 1 سال کے بعد یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ اینجل مہر سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس بات کا اظہار اس نے خود کیا تھا۔ جبکہ مہر نے پہلی مرتبہ کسی شخص کے منہ سے اپنے لیے تعریف اور اظہار محبت سنا تو اپنے آپ کو اس دلدل میں دھنسنے سے نہیں روک سکی اور کسی نامحرم کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ دن رات باتیں ہونے لگی، ایک دوسرے کے جذبات سے باخبر ہوا گیا۔ ایک دن اچانک مہر نے اینجل سے کہا کہ وہ اپنے والدین کو بھیجے تاکہ ان کی محبت کو ایک منظر مل سکے، لیکن اینجل کے جواب پر وہ خاموش ہو گئی۔ اسے بھی کوئی جلدی نہیں تھی شادی کی، وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی تھی، لیکن وقت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ صبح جب مہر اٹھی تو اس کے والد نے مہر کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اپنے باپ کے پاس جا کر لاڈ سے ان کے سینے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنے جینے کی وجہ اپنی بیٹی کو دیکھا اور بولے کیا بات ہے، آج تو صبح صبح ہم پر بہت پیار آ رہا ہے۔ تبھی مہر نے سر اٹھا کر اپنے بابا کی جانب دیکھا اور بولی بابا جان آپ ہمیں تنگ کریں گے، ہم سب تو اتنا پیار کرتے ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ ہی ہماری محبت کے خلاف ہیں۔ جبکہ اپنی بیٹی کی بات سن کر وہ پرجوش ہنسے تھے۔ تبھی ان کی اہلیہ کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی بیٹی کی بات سن کر بولی تمہاری زبان بہت زیادہ چلتی ہے اور بولتی بھی فضول ہی ہو۔ دونوں ماں بیٹی کو بحث سے روکنے کے لیے مہر کے والد نے کہا مہر بیٹا ایک کام کرو، تمہیں شمروز سارا لینے کے لیے آ رہے ہیں، تیار ہو جاؤ، ان کے ساتھ چلے جانا، تم نے شاپنگ کرنی تھی۔ جبکہ والد کی یہ بات سن کر مہر اچھلتے ہوئے بولی بابا جان آپ اس دنیا کے سب سے اچھے بابا ہیں، میں ابھی سوچ ہی رہی تھی اور آپ نے میری مشکل آسان کر دی، میں جلدی سے تیار ہو جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر مہر بھاگ گئی تھی، جبکہ دونوں میاں بیوی نے مسکراتے ہوئے اپنی چہیتی بیٹی کو دیکھا تھا۔ مہر کے والد نے اپنی بیوی کو دیکھا اور بولے اس کو ہنسنے مسکرانے سے نہ روکا کرو، اسی کی وجہ سے تو اتنی بڑی حویلی میں رونق ہے، ورنہ اماں ابا کے جانے کے بعد تو یہ حویلی مجھے کھانے کو دوڑتی تھی۔ ان کی اہلیہ نے بھی ان کے شانے پر ہاتھ رکھا اور بولی آپ صحیح کہتے ہیں، میں تو بس اس لیے ٹوکتی ہوں تاکہ ہماری اس خوشی کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ مہر تو جلدی سے تیار ہو کر ڈرائیور کے ساتھ سوار ہو چکی تھی۔ اینجل کو اس نے میسج کرنا شروع ہی کیا تھا، تبھی اچانک گاڑی کو بریک لگی۔ مہر اس اچانک اتفاق پر گھبرا گئی اور اس کا موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر گاڑی میں کہیں گر گیا۔ مہر نے اپنے دکھتے سر کو مسلتے ہوئے ڈرائیور سے کہا لالا کیا ہو گیا ہے، کیسے گاڑی چلا رہے ہیں؟ تبھی ڈرائیور نے کہا بی بی ہماری غلطی نہیں ہے، سامنے سے شمروز خان کی گاڑی نے بریک لگانے پر مجبور کر دیا، ورنہ کوئی حادثہ ہو جاتا۔ شمروز لالا مہر نے شمروز نام کا نام دہرایا اور گاڑی سے باہر نکل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تبھی شمروز خان اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ گاڑی سے نکلا اور مہر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا کریم تم گھر واپس چلے جاؤ، مہر کو میں شاپنگ کروانے کے لیے جا رہا ہوں تو خود ہی واپس چھوڑ دوں گا۔ یہ بات سنتے ہی ڈرائیور نے گاڑی پیچھے کی جانب کر دی، جبکہ مہر کی تو زبان کو بریک لگ چکی تھی۔ شمروز نے اس کو کالی چادر میں دیکھا تو بولا اب یہاں کھڑے کھڑے ہی شاپنگ کرنی ہے، چلو۔ مہر جلدی سے آگے کی جانب چل دی، کوئی بیڈ نہیں تھا کہ شمروز اسے کھڑے کھڑے کی 2-4 باتیں سنا دیتا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد گاڑی سٹارٹ ہوئی تھی۔ مہر نے اپنے خالی ہاتھ دیکھے تو اسے یاد آیا کہ اس کا موبائل تو گاڑی میں ہی رہ چکا ہے۔ اب سارا راستہ وہ بور ہو گئی۔ تب ہی نہ جانے کس احساس کے تحت مہر نے شمروز سے کہا لالا ہم اکیلا بیٹھا بور ہو رہا ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ کے موبائل کو استعمال کر لیں۔ شمروز نے مہر کی جانب دیکھا اور اپنے موبائل جیب سے نکال کر اس کو دے دیا۔ مہر کے تو دل کی کلی کھل گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے شمروز سے موبائل لیا، لیکن موبائل پر لاک لگا ہوا تھا۔ پھر مدد طلب نظروں سے شمروز کی جانب دیکھا۔ اس نے مہر کے ہاتھ سے اپنا فون لیا، تب ہی شمروز اور مہر کی ہاتھ کی انگلیاں آپس میں ٹکرائی تھیں۔ موبائل ان لاک کرنے کے بعد اس نے دوبارہ مہر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ شمروز کے موبائل میں ایک گانا بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی گیم تھی، بس کاروباری باتیں اور کچھ ضروریات چیزیں۔ جبکہ مہر نے 10 منٹ میں موبائل کے ساتھ اپنا دماغ چلایا اور پھر شمروز کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی لالا اس سے اچھا تو ہم اس سڑک کو ہی دیکھ لیں، جس میں نہ جانے عجیب عجیب چیزیں تو ہیں اور آپ کا فون تو قارون کے خزانے سے بھی زیادہ گہرائیوں میں چھپا ہوا ہے۔ شکریہ۔ شمروز نے خاموشی سے مہر کی بات سنی اور موبائل واپس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ مہر بھی خاموشی سے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ شہر کی جانب جاتی ہوئی سڑکیں اسے بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ یکدم شمروز کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ شمروز نے ایک نظر فون دیکھ کر کان سے لگا لیا اور ہوں ہاں کر کے کال بند کر دی۔ تبھی مہر کی زبان میں کھلجلی ہوئی اور اس نے کہا لالا اگر آپ کو پرائیویٹ بات کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ہم گاڑی سے اتر جاتا ہے۔ مہر کی عجیب سی بات سن کر شمروز خان نے اس کی جانب دیکھا اور بولا کیا بات ہے تمہارا اس بات سے؟ تبھی مہر نے کہا ہمارا مطلب ہے اگر آپ ہمارا بابی سے بات کر رہا ہے تو ہم شٹ اپ مہر بہت فالتو بولتی ہو تم، اگر اب تمہاری گاڑی میں ذرا سی بھی آواز نکلی تو یہی پہاڑ سے نیچے پھینک دوں گا۔
महर जो कि शमरोज से मजाक करके दरमियान की संजीदगी को कम करने की कोशिश कर रही थी, अचानक से उसके बदलते रवैये को देखकर खौफ से सहम गई थी। महर शहरोज को अच्छी तरह जानती थी कि ये शमरोज खान को इस तरह का मजाक पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों महर ने इस तरह का मजाक किया था, इसलिए वो खामोशी से सफ़र गुजारने लगी थी, लेकिन उससे शदीद दुख था कि अपना मोबाइल उसने गाड़ी में ही छोड़ दिया। जब भी शमरोज खान ने उसकी खामोशी महसूस की तो अपने रवैये पर पशेमान हुआ था, लेकिन वो क्या करे। ये लड़की अजीब तरह की बातें करती है, 8 साल छोटी है, लेकिन उसकी ज़ुबान 8 गज़ लंबी है। शमरोज को इतना ज़्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं हैं। अगर उसके बाबा जान अम्मा ना कहते तो कभी भी महर को शॉपिंग करवाने के लिए खुद नहीं जाता। उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। चचा जान को भी इनकार नहीं कर सकता था और बाबा जान भी उससे 100 सवाल करते। किसी नौकर पर एतबार नहीं था कि महर को उसके साथ शहर भेज दिया जाता। बिलाखिर ये जहर का गुण पीना ही पड़ा। शहर पहुंचने के बाद यकदम शमरोज ने महर की जानिब देखा तो उसे सोता हुआ देखा। शमरोज खान ने एक सर्द सांस हवा के सुपुर्द की थी। ये लड़की किसी भी हाल में उसे सुकून से नहीं रहने दे सकती थी। सारा रास्ता पटर पटर करके बोलती आई थी और अब सो रही थी। शमरोज ने महर को आवाज़ दी, लेकिन वो नहीं उठी। तभी शमरोज ने गाड़ी का हारना जोर से बचाया। महर अचानक हड़बड़ा के उठी और गायब दिमागी से जहाँ वहाँ देखने लगी। शमरोज ने उसको हैरानी में मुबतला देखा तो बोला, अगर तुम्हारी याददाश्त नहीं गई तो तुम्हें याद होगा हम जहाँ शॉपिंग करने के लिए आए हैं। तुम्हारे पास 2 घंटे हैं। महर, जल्द अज जल्द अपना सारा सामान लो और हमें वापस रात होने से पहले ही पहुंचना है। ये बात सुनकर शमरोज खान गाड़ी से निकल गया, जबकि महर भी उसके पीछे निकली थी। शॉपिंग करने के बाद तो वो बहुत खुश थी, मगर जैसे ही घर में दाखिल हुए वहाँ का मंजर देखकर महर को झटका लगा था। सामने ही टेबल पर उसका मोबाइल रखा हुआ था और उसके बाबा बहुत ही इसराबी कैफियत में बैठे थे। महर अपनी ही धुन में उनकी जानिब बढ़ी, लेकिन उन्होंने क्रक्त आवाज़ में उसे वहीं रोकते हुए कहा, खबरदार, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो हमने तुमसे इतनी मोहब्बत की, बेटों से बढ़कर तुम्हें इज्जत दी, पूरे ख़ानदान ने तुम्हें एतबार दिया, तुमने गैर महरम से दिल लगी की और उसके साथ गैर मोज़बाना ताल्लुकात रखे। हमने ये तो ऐसी तो नहीं की थी तुम्हारी तरबियत। महर अपने बाबा के मुंह से सारी बातें सुनकर सख्ते में आ चुकी थी। आसमान उसके सर पर गिरता महसूस हुआ। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एंजल और उसके रिश्ते के बारे में घर पर इस तरह पता चलेगा। महर ने अपने हवास बागता करते हुए कहा, मामा बाबा जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल उसके बाबा ने कहा, खबरदार, अगर मुँह से एक बात भी निकाली तो शायद हमारी ही तरबियत में कोई कमी रह गई होगी। महर ने शॉपिंग बैग वहीं फेंके और आगे बढ़कर अपने बाबा के पाउंड से लिपेटते हुए बोली, बाबा आप गलत समझ रहे हैं। मैं एक मरतबा मेरी बात सुन ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बदगुमान ना हो। मैं मर जाऊँगी बाबा, आपकी बदगुमानी नहीं बर्दाश्त कर सकती। उसके बाबा ने महर को खुद से दूर झटकते हुए कहा, खबरदार, अगर आइंदा तुम मेरी नज़रों के सामने आई अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये बात कहकर वो अपने कमरे में जाकर बंद हो गई, जबकि महर ने अपनी माँ को देखा जो कि ज़ख्मी नज़रों से अपनी बेटी को देख रही थी। महर अंधाधुंध अपने कमरे की जानिब आ गई और बेड पर लेटकर रोने लगी थी। महर को तो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे, किस तरह उनके हालात का मुकाबला करे। सारी गलती इस वक्त शमरोज की थी। ना उसकी गाड़ी सामने से आती और ना ही महर का हाथ मोबाइल से छूट के गाड़ी में गिरता। ड्राइवर तो मोबाइल देने आया हुआ, एंजल की कॉल आना एक नॉर्मल सी बात है। उसके घर वाले बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। महर से ही गलती हुई थी। महर अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा पशेमान थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। महर ने दरवाज़ा खोला तो उसकी माँ ने आकर कहा, तुम्हारे बाबा नीचे कमरे में बुला रहे हैं। महर, तुमने हमें बहुत मायूस किया है। अपने बाबा की बात तहम्मुल से सुनो। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ। ये बात कहकर वो चली गई। महर अपने आंसू साफ करके अपने बाबा के कमरे में दाखिल हुई, मगर वहाँ शमरोज को बेटा देखकर उसे नए सिरे से अपने जख्म ताज़ा होते हुए महसूस हो रहे थे। महर नज़र झुकाए खड़ी थी। तभी उसके बाबा ने शमरोज से कहा, शमरोज, हमने तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह चाहा है। अगर हम तुमसे कुछ मांगे तो तुम हमें इनकार तो नहीं करोगे ना। शमरोज ने अपने चचा से कहा था, नहीं चचा जान, आप हुक्म करें, आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है। तभी महर के बाबा ने कहा, हम चाहते हैं कि तुम अभी और इसी वक्त महर से निकाह कर लो। महर ने यकदम अपने बाबा की जानिब देखा था, जो कि शमरोज को सवालिया नज़रों से देख रहे थे। शमरोज ने एक नज़र चाचा जान के चेहरे की जानिब देखा और कहा, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मुझे निकाह कबूल है। लेकिन महर तभी बोली, बाबा ये क्या कह रहे हैं, मैं शमरोज के साथ कैसे निकाह कर सकती हूँ। तभी उसके बाबा ने अपनी बेटी को देखा और बोला, ठीक है, तुम निकाह नहीं कर सकती तो मेरी मैयत पर बैठकर रोना और नेक वक्त। खबरदार, अगर मेरे मरने के बाद तुमने मेरा चेहरा भी इसको दिखाया तो मैं तुम्हें रोज़ क़यामत माफ़ नहीं करूँगा। महर अपने बाबा की बात सुनकर तड़प गई थी। उसने आगे बढ़कर कहा, बाबा आप ऐसी बातें ना करें, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी, बस मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। महर के बाप ने अपनी बेटी को देखा और उससे रुख मोड़ लिया। थोड़ी देर बाद 4 गवाहों की मौजूदगी में महर का निकाह शमरोज लाला के साथ कर दिया गया। ये ख्याल ही महरू की रूह को झंझोड़ गया था कि उसके वालिद उससे इस तरह नाराज़ हैं कि मरने की बातें कर रहे हैं।
جبکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مہر ان کے بغیر مار جائے گی۔ مہر نے نکاح کے بعد کسی سے بات نہیں کہی تھی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ تبھی گھر میں ایک کہرا مچ چکا تھا۔ مہر نے جب حال میں جھانکا تو اپنے باپ کو زمین پر گرا دیکھا۔ نفسا نفسی میں پتہ ہی نہیں چلا اور کب اس کے سر سے باپ کا سایہ اڑ گیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے باپ کی میت پر بیٹھی تھی۔ پتہ ہی نہیں تھا کہ زندگی نے کیسا پلٹا کھایا تھا۔ اس کی ماں بھی اپنے ہی غم سے دوچار تھی۔ مہر خالی نظروں سے اپنے باپ کے مردہ وجود کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ابھی اس کے بابا اٹھیں گے اور مسکراتے ہوئے مہر کو اپنے سینے کا حصہ بنا لیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ پھپھو تو دوسرے شہر گئی ہوئی تھی، انہی کے انتظار میں جنازہ رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جنازہ اٹھ گیا اور گھر میں ایک موت کا سناٹا ہو گیا تھا۔ مہر کو بہت مشکلوں سے ملازموں نے روکا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ وہاں بیٹھی سسکتی رہی تو مہر کو ایک ملازمہ اس کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ ابھی مہر اپنا لباس تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی، تب دروازے پر دستک ہوئی۔ مہر نے دروازہ کھولا تو شمروز کو کھڑا دیکھ کر مہر حیرت میں مبتلا تھی۔ شمروز اسے اندر کی جانب دھکیلتا ہوا خود بھی کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر لیا۔ مہر نے بہت ہی زیادہ پریشانی سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو کہ عجیب سے تاثرات لے کے مہر کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ مہر نظریں جھکاتے ہوئے بولی، شمروز لا، ابھی بس اس سے آگے کہتی۔ تبھی شمروز نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو ہمارا نکاح ہوا تھا، تم ابھی سے نکاح منسوخ کر رہی ہو؟ مہر کو بہت ہی عجیب لگا تھا اس کا اس طرح چھونا۔ مہر نے فاصلہ بنایا تھا۔ شمروز نے آگے بڑھ کر مہر کو خود سے قریب کرتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ اس طرح کیوں ری ایکٹ کر رہی ہو جیسے میں کوئی اچھوت ہوں؟ مہر نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فاصلہ بنا کر نظریں جھکا کر بولی، نہیں ہوں میں، بس ابھی یہ سب بہت جلدی ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا، سوچا تو میں نے بھی کچھ نہیں تھا، خیر ہو گیا تو اب ایک کام کرو مہر، جا کر کپڑے تبدیل کرو، آج میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ باتیں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یکدم مہر نے شمروز کی جانب دیکھا تھا، جو کہ اپنی آنکھوں میں گرم احساس سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ مہر اس سے دور ہوئی اور بولی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی تو بابا چچو اپنے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں، تمہیں ان کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے دعا کرو، اور جو رشتہ جو تم اور میں نبھا رہے ہیں یہ بھی چاچو کی ہی خواہش تھی، جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کرو، اس رشتے کو وقت دو، اگر ایک سرا چھوڑ دیا جائے تو زندگی کی ساری دور کہیں ہوا کے ساتھ گم ہو جاتی ہے، خود کو میرا اور ہمارے تعلق کا پابند رکھو، سمجھ آ رہی ہے میری بات کیا کہہ رہا ہوں؟ شادی ہو گئی ہے تمہاری، اب اچھی بیویوں کی طرح ریئیکٹ کرو۔ مہر خاموشی سے نظریں جھکا کر کھڑی تھی۔ صبح شمروز کے کمرے سے جانے کے بعد مہر واش روم میں نہ جانے کتنی دیر چیخیں مار مار کر روتی رہی تھی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شمروز اور اس کے درمیان اتنا سب کچھ، یہ تو اس نے کبھی نہیں چاہا تھا، یہ سب اچانک کیسے ہوا؟ اینجل، ایک درد سا تھا اس کے دل میں اٹھا تھا، نہ جانے اب دوبارہ حالات کا بہتر ہوں گے یا نہیں۔ اپنی ماں کا خیال آتے ہی اپنے زخموں پر خود ہی مرہم رکھتی مہر نیچے کی جانب گئی تھی۔ مہر کی ماں نے اپنی گلاب جیسی بچی کی رنگت میں زردی دیکھی تو آگے بڑھ کر اس سے ملی تھی۔ مہر کی اکلوتی ہمدرد اس کی ماں تھی، وہ بھی اپنی ماں سے لپٹ کر زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ تائی جان نے دونوں ماں بیٹی کو رونے دیا تھا۔ زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ تائی جان نے دونوں ماں بیٹی کو رونے دیا تھا۔ ان کے دل پر بہت بوجھ تھا، وہ چاہتی تھی کہ اچھی طرح رو لے۔ کافی دیر تک جب وہ لوگ چپ نہ ہوئی تو تائی جان نے آگے بڑھ کر انہیں چپ کروایا اور بولی کہ بیٹا حوصلہ رکھو، یہ حالات تو ہر ایک انسان کے ساتھ ہے۔ تائی جان کی اتنی شفقت اور محبت پر مہر خاموش ہو گئی تھی۔ اپنی ماں کو کھانا کھلانے کے بعد وہ انہی کی گود میں سر رکھ کر لیٹی تھی۔ جب شمروز کمرے میں داخل ہوا، مہر نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا لیکن اس کی ماں نے اسے اپنے پاس ہی لیٹے رہنے دیا۔ شمروز نے ایک نظر مہر کو دیکھا اور آگے جھک کر اپنی والدہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ تائی جان نے اپنے شہزادے بیٹے کو دیکھا اور بولی کہ بابی، مجھے تو مہر ہمیشہ سے اپنی بہو کے روپ میں چاہیے تھی، لیکن یہ تو وقت نے ہم پر کرم کیا ہے کہ وہ خود ہی ہماری جھولی میں آ گئی۔ اب ہم اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ یکدم اس بات پر مہر نے شمروز کی جانب دیکھا تھا، جو کہ مہر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مہر کی ماں نے کہا، بابی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر میں اپنی عدت مکمل ہونے کے بعد اس رخصتی کا ارادہ رکھتی ہوں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ تائی جان اس سے پہلے کچھ کہتی شمروز نے کہا، نہیں چچی جان، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مہر نے سکھ کا سانس لیا تھا، کیونکہ کل سے اب تک جو کچھ ہو چکا تھا مہر کو صرف ذہنی سکون کی ضرورت تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر وہ تائی جان کے گھر چلی گئی تو کسی بھی طرح اس رشتے کے تقاضے سے منہ نہیں موڑ سکے گی۔ فی الحال اس کے لیے یہ وقت بہت تھا۔ رات کے وقت مہر جب سو رہی تھی تو اچانک اس کو اپنے کمرے میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ شمروز، مہر نے آہستہ سے کہا تھا، جبکہ شمروز نے مہر کا ہاتھ تھاما اور بولا، میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اس وقت مہر نے اسے دیکھا تو بولی، میں ڈر گئی تھی، تھوڑا آرام کرنا چاہتی ہوں۔ شمروز بھی اس کے کمرے میں ہی لیٹ چکا تھا۔ اس احساس اس حق کے لیے شمروز نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، یہ بس وہی جانتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شمروز کو مہر کی بھاری سانسوں سے احساس ہوا کہ وہ گہری نیند میں جا چکی ہے۔ اگلی صبح جب مہر اٹھی تو اسے اپنے گرد صرف شمروز کی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔
شمروز جا چکا تھا۔ مہر نیچے آئی اور اپنے ماں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ اسی طرح زندگی کے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ شمروز پچھلے 1 مہینے سے نہیں آیا تھا۔ مہر نے بھی کوشش نہیں کی تھی اس کے بارے میں جاننے کی۔ اکثر وہ آتا بھی تو صرف اس کی ماں کے پاس بیٹھ کر چلا جاتا، مہر سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ آج بھی اچانک تائی جان کی طبیعت خراب ہوئی تو اس کی ماں نے کہا کہ وہ جا کر ان کا حال پوچھ لے۔ تائی جان نے مہر کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی اور مہر سے کہنے لگی ان کی زندگی مکمل ہو گئی ہے، انہوں نے اپنی بہو کو اپنے گھر میں آتا دیکھ لیا۔ مہر بھی مسکرا کر رہ گئی تھی۔ تبھی ملازمہ نے آ کر کہا کہ چھوٹے خان کا ڈرائیور آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اوپر ان کی الماری میں ایک فائل موجود ہے، وہ دے دیں۔ تائی جان نے مہر سے کہا کہ وہ اوپر جا کر شمروز کے کمرے میں سے وہ فائل لا کر ڈرائیور کو دے دیں۔ مہر خاموشی سے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شمروز کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مہر نے دروازہ کھول کر اس خوبصورت کمرے کو دیکھا جہاں اس کی پوری زندگی گزرنے والی تھی۔ اپنے خیالوں کو چھوڑ کر مہر نے الماری کھولی اور وہاں سے فائل تلاش کرنے لگی تھی۔ تبھی کپڑوں کے نیچے سے ایک چیز مہر کے پاؤں میں آ کر گری۔ مہر نے فائل ہاتھ لی اور پھر الماری کا دروازہ بند کیا اور جھک کر وہ موبائل فون اٹھایا، مگر اچانک ہی مہر کو اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ اس موبائل فون پہ بہت سے میسیجز اور کالز تھی اور جس کنٹیکٹ سے وہ میسیجز اور کالز کیے گئے تھے وہ نمبر دیکھ کر مہر کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اسے 1 منٹ میں ساری کہانی سمجھ آ چکی تھی۔ ملازمہ نے آ کر مہر کو پکارا تو مہر ہوش کی دنیا میں آئی۔ اسے فائل دے کر اپنے حویلی کی جانب نکل پڑی تھی۔ ساری رات سے مہر یہی سوچتی آئی تھی کہ وہ کس سے سوال کرے اپنے ساتھ ہوئے گئے اتنے بڑے دھوکے کا، اس ستمگر سے جس نے اسے ساری دنیا کے سامنے برباد کر دیا، پاپا کو بدگمان کر دیا اور پھر خود ہی اپنی بازو کا سہارا دے کر معتبر بھی کیا، لیکن اس کا جرم قبول نہیں تھا۔ مہر اس سوال کا جواب لینا چاہتی تھی۔ بہت جلد 2 طوفان آپس میں ٹکرانے والے تھے، بہت جلد ہی بہت سی باتوں کا خلاصہ ہونے والا تھا۔ جیسے ہی مہر گھر میں داخل ہوئی تو ملازمہ نے بتایا کہ خان آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مہر کو تو یہ بات سن کر آگ لگ چکی تھی۔ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب گئی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شمروز کو دیکھ کر مہر کو لگا کہ جو سوال کرنے آئی ہے وہ نہیں کر سکے گی۔ تبھی شمروز نے بات شروع کرتے ہوئے کہا، تم چھوٹی سی تھی، میں تب سے تم سے محبت کرتا ہوں، سوچا آ کر خود بتاؤں تمہیں، لیکن کبھی ہمت ہی نہیں ہو پاتی تھی۔ پھر اچانک ایک دن خیال آیا کہ تمہیں کال کر کے پریشان کیا جائے۔ یہ بس ایک کال تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب تم میری طرف متوجہ ہونے لگی، مجھ سے محبت کرنے لگی۔ وقت گزرتا رہا لیکن جب چاچو نے شادی کی بات کی تو میں سب کچھ بھول گیا، مجھے ہوش نہیں رہا تھا کیا کروں۔ موبائل میں اکثر تم سے بات کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا، اچانک وہ سب ہو گیا اور آپ کو شرم نہیں آئی؟ میں جذبات کے ساتھ کھیلتے ہوئے، اگر محبت تھی تو سامنے سے کہتے یہ بیک سٹوری کیوں بنائی آپ نے؟ مہر کو شمروز نے چیختے ہوئے کہا تو آگے بڑھ کر بولا، تم اتنا چیخو مت، تمہیں پتہ ہے تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں یہ سب کے۔ شمروز نے مسکراتے ہوئے کہا، یعنی کہ آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، تبھی آپ میرے سامنے سچائی لا رہے ہیں، ورنہ آپ ایسا کبھی نہ کرتے۔ شمروز نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہیں بتانے والا تھا۔ مہر نے کہا، تو بتایا کیوں نہیں؟ شمروز نے کہا، ڈرتا تھا تم میں کھونے سے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ مہر اس کا گریبان پکڑتے ہوئے بولی، آپ جیسا انسان محبت کے نام سے واقف نہیں ہے، خبردار اگر میرے سامنے آئے تو مجھے نہیں پتا میں کیا کر لوں گی۔ مہر نے اسے کمرے سے باہر دھکا دے کر دروازہ بند کر لیا۔ شمروز اسے آوازیں لگاتا رہا لیکن مہر نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ تو اپنے ساتھ اتنے بڑے دھوکے پر ہی سکتے میں تھی، لیکن اس پر یہ خبر کہ شمروز کے بچے کی ماں بننے والی ہے جلدی پر تیل کا کام کیا تھا۔ یہ سوچ کر مہر کو تکلیف ہو رہی تھی کہ اینجل اور شمروز ایک ہی انسان ہیں۔ شمروز سارا دن اور ساری رات جہاں سے وہاں غائب ہوتا رہا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مہر اس سے اتنی بدگمان ہو جائے گی۔ اس نے بھی چچا کے کہنے پر نکاح کر لیا تھا، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مہر کسی بھی سامنے۔ بعد میں پتہ چلا کہ چاچا جان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، جگر تو پہلے ہی خراب ہو چکا تھا۔ مہر اس بات کو دل سے لگا کر بیٹھی ہے۔ دوسری طرف مہر کو پتہ تھا کہ اس کے والد کی موت بیماری کی وجہ سے ہوئی ہے، نہ کہ مہر کی بدگمانی کی وجہ سے، لیکن اس وقت وہ شدید حیرت میں تھی کہ کیسے شہروز مہر کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ شمروز کو اتنی جلدی معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ تقریباً 15 دن تک مہر سے بات کرنے کے لیے آتا رہا۔ اس نے بہت مرتبہ مہر سے معافی مانگی تھی لیکن مہر نے اسے معاف نہیں کیا تھا، نہ ہی اس کی کسی بات کا جواب دے رہی تھی۔ اس سب کے بارے میں مہر نے نہ ہی شمروز نے گھر والوں کو بتایا تھا۔ شمروز دبئی جانے کے لیے گھر سے نکل رہا تھا تو اس کی والدہ نے کہا کہ مہر سے مل کر جانا۔ شمروز خاموشی سے نکل گیا۔ تقریباً 1 مہینے تک وہ دبئی میں رہا۔ مہر نے 1 مہینہ سکون کا کاٹا تھا، لیکن آج اچانک شاپنگ کے لیے گئی تو مہر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ لوگوں نے اسے قریب کے ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ بی پی زیادہ لو ہو چکا تھا، ڈاکٹر نے آرام کرنے کا کہا تھا۔ تقریباً پورا دن ہسپتال میں گزارنے کے بعد مہر جیسے ہی گھر پہنچی، اپنے کمرے میں قدم رکھتے ہی جانی پہچانی خوشبو محسوس ہوئی۔ مہر نے اپنا وہم سمجھا اور بولی، وہ کیوں آئے گا مجھ سے ملنے؟ میں پاگل ہوں جو اس کی نشانی کو خود میں سمیٹ کر بیٹھی ہوں۔ اس کے لیے پہلے مہر مزید کچھ اور کہتی، جب ہی اسے اپنے پہلو میں کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔
مہر کی زبان کو بریک لگی اور اس نے مڑ کر دیکھا تو شمروز کھڑا تھا۔ شمروز نے آگے بڑھتے ہوئے اسے مزید خود میں سمیٹا اور محبت سے بڑے لہجے میں بولا، کیسی ہو تم؟ سوچ رہی ہو مجھے محبت نہیں ہے؟ اگر مجھے تمہاری فکر نہ ہوتی تو پاگلوں کی طرح واپستان نہ آتا۔ تم تو ہمارے بچے کا خیال رکھنے سے رہی۔ مہر نے روتے ہوئے کہا، نہ آتے پاکستان میں بلایا ہے کیا؟ شمروز نے کہا، ٹھیک ہے لیکن اب میری لاش واپس آئے گی کیونکہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اس بات پر اچانک مہر نے شمروز کی جانب بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، آپ جیسا سنگ دل انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، چلے جائیں جہاں سے، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، میں اپنے بچے پر آپ کا سایہ نہیں پڑنے دوں گی۔ دھوکے باز انسان، اتنی محبت کی آپ سے، آپ کے رنگ میں رنگنے کی پوری کوشش کی، خود گنہگار سمجھ رہی تھی۔ شمروز نے مہر کے سامنے ہاتھ جوڑے اور بولا، یہ غلطی معاف کر دو، میں اتنی محبت دوں گا کہ تم بھول ہی جاؤ گی کہ زندگی میں کبھی کوئی غم بھی تھا۔ ہمارے بچے کے لیے صحیح مجھے معاف کر دو۔ مہر روتے ہوئے بولی، پہلے وعدہ کریں کبھی دوبارہ دھوکہ نہیں دیں گے۔ شمروز نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میری 7 نسلوں کی توبہ۔ اچانک مہر کا قہقہہ گھر میں گونجا تھا۔ ایک مرتبہ پھر خوشیوں نے مہر کے گھر کا رخ کیا تھا۔ بے شک حالات بہتر ہونے والے تھے۔ چھوٹی یا بڑی غلطی بس غلطی ہوتی ہے۔ حالات ہمیں ذرا سا نا امید کر دیتے ہیں لیکن وہی حالات وقت کو ہماری جانب موڑ دیتے ہیں۔ یہی تو زندگی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو چیز ہم نے سوچ لی وہ فوراً ہو جائے مگر ایسا نہیں ہوتا اور ہم بدگمانی کی دلدل میں ڈے جاتے ہیں۔ ذرا سا تحمل صبر سے کام لینا ہمیں بڑے سے بڑے مسئلے سے باہر نکال دیتا ہے۔ پھر ہم سوچتے ہیں، یہ تو بہت ہی آسان تھا۔ ختم شد۔